اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب و ترضی۔ الحمدللہ، مالک کے خصوصی کرم سے ہم ایک گفتگو کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے مسئلہ فلسطین رہبر معظم کی نظر میں۔ اس وقت جیسا کہ مظلوم فلسطینیوں پر ظلم کرنے کے بعد اب اسرائیل کو عرب ممالک اور دوسری دنیا تسلیم کرنے جا رہی ہے، تو یقیناً یہ پوزیشن ایک غیرت مند انسان کے لیے تکلیف کا سبب ہے۔ اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کی حساسیت کو معاشرے میں عام کیا جائے، اور وہ بھی رہبر معظم کی نظر سے۔ اب جب ہم نے اس مسئلے کو باریکی سے دیکھا، رہبر معظم کی آثار کا مطالعہ کیا، تو یہ ایک بہت ہی زیادہ گہری چال کا حامل ہے، اور رہبر معظم کا اپنا جملہ بھی یہی ہے کہ اسرائیل ایک پیچیدہ سیاسی چال ہے۔ جب ہم اسرائیل کے اہداف دیکھتے ہیں تو اس کا کوئی ایک ہدف نظر نہیں آتا، ایک سے بڑھ کر ایک ہدف ہیں اس ریاست کے، صہیونی ریاست کے قیام کے، اور ہر ہدف ایک سے بڑھ کر ایک خطرناک ہے، اندوہناک ہے، سازشوں سے بھرا ہوا ہے، چالوں سے بھرا ہوا ہے، فتنوں سے بھرا ہوا ہے۔ سازش کے اندر سازش ہے، اور جس پہلو کو بھی دیکھا جائے کہ اسرائیلی ریاست کیوں وجود میں آئی ہے، جس پہلو پر بھی نظر کی جائے وہی پہلو محور اور مرکز نظر آتا ہے، کہ یہی پہلو ہے جس کی وجہ سے اسرائیل کو قیام بخشا گیا ہے۔ اب اس پہلو کو چھوڑ کر دوسرے پہلو کی طرف جب آتے ہیں تو پھر وہ پہلو اس کا جو ہے نا مرکزی پہلو نظر آتا ہے۔ اس قدر خطرناک طریقے سے اس ریاست کو وجود دیا گیا ہے اور اس ریاست کو بنایا گیا ہے۔ اس کا علمی تجزیہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ اب صہیونی ریاست، سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ صہیونی ریاست کس لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ۔ اصل میں صہیون ایک پہاڑی ہے وہاں پر، اور خود یہ جو صہیونی لوگ ہیں، صہیونسٹ ہیں، یہ اس لیے صہیونسٹ کہلاتے ہیں کہ ان کا مرکز و محور ہے ہی اسلام دشمنی۔ صہیونی ریاست یعنی اسلام دشمن ریاست، اور صہیونی ریاست کا اس کے علاوہ کوئی بھی اور ترجمہ کرنا خیانت ہوگی، اور وہ غلط ہوگا۔ اس کا پس منظر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں دو پہلو واضح طور پر ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ پس منظر میں ایک منصوبہ خود برطانیہ کا ہے، دوسرا منصوبہ یہودیوں کا ہے۔ اب یہ رہبر معظم کی بات میں عرض کر رہا ہوں۔ یہودی علیحدہ کچھ پلاننگ کر رہے ہیں، برطانیہ علیحدہ پلاننگ کر رہا ہے۔ پہلے نمبر پر ہم یہودیوں کو جب دیکھتے ہیں تو یہودی جو پوری زمین پر پھیلے ہوئے تھے، تو طاقتور یہودیوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ ہمارا ایک اپنا ملک ہونا چاہیے۔ ان کے ذہن میں یہ بات چل رہی تھی کہ ہمارا اپنا ملک ہونا چاہیے، تو اس کے لیے انہوں نے یوگنڈا کو منتخب کیا، لیبیا کا رخ بھی کیا، لیکن وہاں پر انہیں ناکامی ہوئی۔ تیسرے نمبر پر یہ پھر فلسطین میں آئے، لیکن فلسطین میں جب یہ یہودی آئے تو ایک عجیب طریقے سے آئے۔ تو یہ تھا ایک برطانوی اسرائیلیوں کا ایک نظریہ، صہیونیوں کا ایک روش، کہ وہ اپنے اندر ایک اسٹیٹ کو قائم کرنا چاہتے تھے اپنے لیے۔ دوسرے نمبر پر منصوبہ تھا برطانیہ کا۔ یہ منصوبہ نہایت خطرناک تھا، خطرناک یہودیوں کا بھی نہیں ہے، عرض کیا نا، ایک سے بڑھ کر ایک خطرناک ہیں یہ لوگ اور یہ ریاستیں،
اور ان کے تھنک ٹینک، برطانیہ جو کہ اسلام کا جاہ و جلال اور اسلامی سلطنتوں کی جاہ و حشمت کو دیکھ چکا تھا، 1300 سال کی اسلام کی حکومت اس کے پیش نظر تھی۔ اب اسلامی حکومت جو کہ مشرق و مغرب تک پھیلی ہوئی تھی، برطانیہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا تھا، اس کا مشرقی بلاک بنانا چاہتا تھا، اس کا مغربی بلاک بنانا چاہتا تھا، اسلامی حکومت کو مشرق اور مغرب میں تقسیم کر کے اسلام کو یہ کمزور کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس کو ضرورت تھی افراد کی جو اس کے منصوبے کو عملی جامہ پہنائے۔ ایک یہ بات، دوسرا یہ کہ برطانیہ مسلم دنیا میں انتشار پیدا کرنا چاہتا تھا تاکہ مسلمانوں کی طاقت ختم ہو اور زمین پر سے مسلمانوں کی حکومت ختم کر دی جائے اور اس میں عربوں کو تنہا کر دیا جائے۔ یہ برطانیہ کی منصوبہ بندی تھی۔ ایک تو مسلم ملکوں کو، مسلم ریاست کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، اور دوسرا کیا ہے، مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنا اور مسلمانوں کو متحد نہ ہونے دینا۔ اپنے اس منصوبے کو پر عمل پیرا ہونے کے لیے یہ بندے تلاش کر رہا تھا، افراد تلاش کر رہا تھا، لوگ تلاش کر رہا تھا، اور دوسری طرف سے یہودی، صہیونی یہودی، وہ اپنا ملک بنانا چاہتے تھے۔ تو وہ یہودی پہلے یوگنڈا گئے، وہاں سے انہیں ناکامی ہوئی، پھر لیبیا گئے، وہاں سے انہیں ناکامی ہوئی، تو پھر انہی یہودیوں نے برطانیہ سے رجوع کیا، تو برطانیہ نے اپنی شرائط پر انہیں قبول کر لیا اور اپنی سرپرستی میں لے کر انہوں نے فلسطین میں انہیں آباد کیا۔ لہذا اسرائیل اور اس کی بنیاد میں خصوصاً اسلام دشمنی ہے، اور ہے ہی اسلام دشمنی۔ لہذا جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ان کی اسلام دشمنی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ اب انتہا میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے خلاف جنگ کے لیے اسی اسرائیل کو منتخب کر لیا گیا ہے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار سے کہ ہمیں اس قضیے کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔